امریکہ کے مغربی ساحل پر واقع خوبصورت شہر سین فرانسسکو دنیا بھر کے سیاحوں میں مشہور ہے۔ اس شہر کی قدرے چھوٹی اور متحرک پاکستانی کمیونٹی میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو مختلف شعبوں میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ انہی میں ایک دانشور ڈاکٹر عبدالجبار ہیں، جنہوں نے 44 سال پہلے سین فرانسسکو کے موسم اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے اپنا گھر بنا لیا۔ لیکن جو میجورٹی کے یہاں پر آپ کو ملیں گے لوگ، وہ اوپن ہیں بڑے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو کے لیے۔ جو موومنٹس ہوتی ہیں اینٹی وار موومنٹس میں سب سے آگے یہ تھا۔ ڈاکٹر جبار 60 کی دہائی میں فل برائٹ اسکالرشپ پر پاکستان سے امریکہ آئے۔ ریاست اوہایو کی کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اور پھر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ فل ٹائم پروفیسر رہا میں تقریباً 36 سال۔ پھر اس کے بعد میں نے فل ٹائم جاب کو ریڈیوس کر کے تاکہ میں اور کام کر سکوں، رائٹنگ کر سکوں اور ہیومینیٹیرین ایکٹیویٹیز جو میں اب کر رہا ہوں وہ کر سکوں۔ وہ اس زمانے میں امریکہ آئے جب یہاں لوگوں میں جنوبی ایشیا اور مشرقی تہذیبوں کے بارے میں کافی تجسس پایا جاتا تھا۔ جب میں یہاں آیا ہوں نا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی بےتاب تھے ایسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میوزک، بیٹلز کا جو ہے کچھ انڈین انفلوئنس ان پہ تھا، کچھ ایسٹ کا میوزک کا انفلوئنس، اور ستیہ جیت رے بہت مشہور تھا۔ تب سے وہ مختلف ثقافتوں کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، جو آج بھی جاری ہے۔ آج بھی طلباء اور اساتذہ کے لیے جو کورسز وہ مرتب کرتے ہیں وہ انہی موضوعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اپنے جو کورسز جو میں نے ڈیزائن کیے ہیں وہ ایک قسم کے آلٹرنیٹیو نالج ان کو لانے کے، علم لانے کے لیے کیے ہیں، تو اس کی مجھے تسلی ہے بڑی کہ میں کنٹریبیوشن کر رہا ہوں۔ اس لیے میں فلی ریٹائر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اس کی ضرورت ہے، جب تک میں کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا۔ اپنی پیشہ ورانہ عمر کا بیشتر حصہ انہوں نے سین فرانسسکو کے سٹی کالج میں انگریزی ادب پڑھانے میں گزارا۔ سٹی کالج سے فارغ التحصیل ہزاروں طلباء پروفیسر جبار کی تدریسی صلاحیتوں سے مستفید ہو چکے ہیں۔ کثیر الثقافتی ماحول اور ادب کو کیسے پڑھا اور لکھا جائے، اس بارے میں وہ ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں۔ مگر ادب سے ان کا لگاؤ صرف درس و تدریس تک ہی محدود نہیں۔ ہم لوگ یہاں سے سینٹا کلیرا ایک جگہ ہے، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے ان ایچ ڈائریکشن، تو سیٹرڈیز کو وہاں پر اردو کے عظیم شعراء کے بارے میں کلاسز جاتی ہیں۔ اب ہم نے وہ جو چیزیں نہیں پڑھیں، تمام عمر تو انگریزی ادب سیکھنے میں گزر گئی نا پوری، اب وہ کمی پوری کر رہے ہیں۔ سٹی کالج میں ان کی ایک ہم عصر کہتی ہیں کہ ڈاکٹر جبار نہ صرف ایک اچھے استاد ہیں بلکہ ایک نفیس انسان بھی ہیں۔ وہ ہر وقت نت نئے تجربات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جیسے انہوں نے آن لائن کورسز شروع کیے جو ہم جیسے پختہ ذہن رکھنے والوں کے لیے آسان نہیں، اور انہیں اپنے ملک اور طلباء کا بہت خیال رہتا ہے۔ یہاں میرا ٹائم گزرتا ہے زیادہ تر۔ تاحیات پروفیسر ہونے کے ناطے اب ڈاکٹر جبار زیادہ تر کام اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں۔ ان کے فلاحی کاموں کے صلے میں انہیں 2 مرتبہ نیشنل انڈاؤمنٹ فار دی ہیومینٹیز ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ وہ پاکستان اور افغانستان میں تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم سینٹرل ایشیا انسٹیٹیوٹ کے بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمیشہ خاندان کو اہمیت دی ہے۔ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، رسپیکٹفل ہیں، یہ کوالٹیز جو ہے نا ہر آدمی میں، ہسبینڈ میں ہونی چاہیے۔ اینڈ ظاہر ہے ڈفرینسز ہوتے ہیں اوپینین کے، لیکن یہ کہ ہمیشہ ان کی عادت ہے کہ بیٹھ کے اس کے بارے میں نا بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں نے
प्रोफेसर जब्बार की ज़िंदगी पर भी काफ़ी गहरे नकूश छोड़े। एक शहरी की जानिब से डॉक्टर जब्बार के लेक्चर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर अमेरिका के सिक्योरिटी इदारों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। The incident was eventually resolved as totally erroneous and inappropriate, and the record was cleared. वो कहते हैं कि इस सारे मामले में उनके लिए हौसला अफजाई की बात यह थी कि उनके कॉलेज की इंतज़ामिया और उनके साथियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। बाद में उनके खिलाफ इल्ज़ामात वापस ले लिए गए, मगर उन्हें इस तजर्बे से बहुत मायूसी हुई। वो जो इमीडिएट फीलिंग तो यही थी कि भाई जो अपना मुल्क है अपना ही होता है, जो चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका जो मकाम है वो सेकंड क्लास सिटीज़न का रहता है। एक तो वो फीलिंग थी, और लेकिन दूसरी फीलिंग ये भी थी कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हीं में से लोग जो हैं जो कि मुझे डिफेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो काम है वो क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। तो ये कोई अच्छी बात है कि मैं सबको एक ही ब्रैकेट में डाल दूँ। मगर वो कहते हैं कि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। इस तजुर्बे को पसे पुश्त डालकर डॉक्टर जब्बार अमेरिका में मुख्तलिफ तहजीबों और कम्युनिटीज़ में अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना काम जारी रखे हुए हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, सैन फ्रांसिस्को।